بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، فراق گورکھپوری کی غزل کے شعر نمبر 5 کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں۔ ارے صیاد، ہمیں گل ہیں ہمیں بلبل ہیں، تو نے کچھ سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں۔ صیاد شکاری، گل پھول سے مراد ہے فریاد کرنا۔ صیاد جو ہے یہاں پہ شکاری، اور گل اور بلبل کا لفظ یہاں پہ شاعر نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اے صیاد، اس باغ کے گل بھی ہم ہیں اور بلبل بھی، حیرت تو اس بات پر ہے کہ تو نے میری نہ سنی اور نہ دیکھی ہے۔ فراق گورکھپوری اردو ادب کی نامور شاعر ہیں اور آپ کو غزل کی آبرو کہا جاتا ہے۔ آپ کے شعر دل پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت فکر بھی دیتے ہیں، اور یہاں پہ اس شعر میں شاعر کا مضمون اور انداز بیان دونوں منفرد ہیں۔ ہماری کلاسیکل شاعری میں جہاں عشق و عاشقی کے حوالے سے مختلف کہانیوں کا ذکر ہوتا ہے، مثلا چاند اور چکور، شمع اور پروانے کا، گل اور بلبل کا، ان میں چاند، شمع، گل محبوب اور چکور پروانے بلبل عاشق کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ شاعر نے یہاں گل اور بلبل کا ذکر روایتی انداز سے ہٹ کر کیا ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ گل کی حیثیت محبوب کی ہے اور بلبل کی عاشق کی، اور بلبل کے تمام نغمے گل یعنی اپنے محبوب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان اشعار میں داستانِ گل و بلبل دیکھیں۔ صیاد و باغباں میں بہت ہوتی ہے صلاح، ایسا نہ ہو کہیں گل و بلبل میں جنگ ہو۔ نالہ بلبل سے غنچوں کے کلیجے پھٹ گئے، نالہ بلبل سے غنچوں کے کلیجے پھٹ گئے، گلستاں والے سمجھتے ہیں کہ گلے خزاں ہوئے۔ لیکن یہاں شاعر نے الگ ہی کہانی سنائی ہے۔ وہ صیاد یعنی شکاری کو کہتا ہے کہ اس باغ میں ہم خود ہی پھول ہیں اور ہم ہی بلبل ہیں، یعنی محبوب بھی ہم ہیں، عاشق بھی ہم ہیں، یعنی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے ہم سے محبت کی ہو، ہم تنہا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری آہ و فریاد اس باغباں میں گونجتی ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ تو نے ہماری آہ و فریاد کو سنا ہی نہیں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ شاعر نے اس تاراتی انداز میں اپنے حال دل کو بیان کیا ہے کہ صیاد سے مراد شکاری یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی خامیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ گل استعارہ ہے محبوب کا اور بلبل عاشق کا، اور یہ دونوں استعارے شاعر نے اپنے لیے ہی استعمال کیے۔ یعنی دنیا کے لوگ دوسروں کی ٹو میں رہتے ہیں اور ان کو علم ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن شاعر اپنے آپ کو بدنصیب کہہ رہا ہے کہ ایک تو اس کا کوئی ہمدرد دوست اور خیر خواہ کوئی نہیں، اور دوسرا لوگوں نے بھی اس کا حال دل معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ دل ان حالات میں بے اختیار پکار اٹھتا ہے۔ میری قسمت میں غمگر اتنے تھے، دل بھی یارب کئی دیے ہوتے۔ شعر نمبر 6 پہ جب ہم بات کرتے ہیں، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ ہنگامے اٹھانا، شور کرنا، ادھم مچانا، دیوانہ عشق میں پاگل ہونے والے، دیوانگی کی حدوں کو چھونے والے، ایسوں کا ایسے عاشقوں کا ٹھکانہ، اعتبار، بھروسہ، مقام۔ ویسے تو مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ ویسے تو عاشق ہنگامے نہیں اٹھاتے یعنی شور و گل نہیں مچاتے، مگر ایسے لوگوں کا بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر فراق گورکھپوری شعر میں یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو عشق و محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، انہیں نہ تو اپنی ذات کا ہوش ہوتا ہے نہ ہی دنیا والوں کا۔ وہ محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں یا اپنے محبوب کے سوا کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ لہذا ایسا شخص جو دنیا اور خود اپنی ذات سے بے پرواہ ہو، اس نے کیا ہنگامہ یا شور و گل برپا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ دوسرے مصرے میں یہ بات بھی واضح کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا، کہ وہ جنون کی حالت میں نہ جانے کیا کر جائے، کب ان کی خاموشی طوفان میں ڈھل جائے اور کب ہنگامے پر آمادہ ہو جائے، اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ عشق ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جہاں انسان وجد کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ اس شعر کو عشق حقیقی اور مجازی دونوں رنگ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔
اگر عشق حقیقی میں دیکھا جائے تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو عشق الہی میں غرق کر لیتے ہیں، انہیں ذکر الہی کے علاوہ کسی سے غرض نہیں ہوتی، وہ تمام دنیا سے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے عاشق ولی جب جلال میں آ جائیں تو وہ دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں اور دنیا ان کے روح پر جلال سے کانپ اٹھتی ہے۔ اس طرح عشق مجازی میں عاشق محبوب کی محبت میں غرق ہوتا ہے۔ محبوب کی چاہ اس کی ذات کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز اس کے لیے اہم نہیں ہوتی، نہ اسے اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ دنیا والے اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، نہ وہ اس بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن ایسے لاپرواہ اور بیگانے لوگ جب ہنگامہ برپا کرنے پر آ جائیں تو عشق میں وہ کیا کچھ کر جاتے ہیں جس کا تصور کبھی کسی نے نہیں کیا ہوتا۔ اسی طرح سے جب ہم شعر نمبر 7 کی بات کریں گے، منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ اب یہاں پہ فراق یہ مقطع کا شعر ہے اور کہتے ہیں کہ فراق ہم تیرے دوست کو برا نہیں کہتے مگر وہ اتنا اچھا آدمی بھی نہیں ہے۔ یہ غزل کا مقطع ہے اور اس شعر کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاعر اپنے دوستوں سے مخاطب اور کہہ رہا ہے کہ تمہارا دوست فراق صرف اپنے محبوب کا ہو کر رہ گیا ہے اور اسے تمہاری پرواہ نہیں ہے، اس لیے وہ خود اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز جو کہ عاشق کو اچھی لگتی ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے ہم رقیب کو بھی برا نہیں کہتے کیونکہ وہ اس کا دوست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رقیب کوئی اچھا انسان نہیں ہوتا۔ اب کہنا یہی چاہتے ہیں کہ بظاہر اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن وہ دیکھا جائے حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ کتنا اچھا انسان بھی نہیں ہے۔ شکریہ۔